بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے لسان القرآن 14 نمبر سبق ہے، اور اس سبق میں ہم مذکر اور مؤنث کے بارے میں یہ سبق یہاں سے لے کر یہ مؤنث ہے سماعی کے بارے میں ہے۔ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے کہ مؤنث جو ہے وہ دو قسم پر ہے، ایک ہے مؤنث سماعی جو ہے وہ دو قسم پر ہے، مؤنث سماعی، ایک ہے واجب التانیث اور ایک ہے جائز التانیث۔ واجب التانیث اس کو کہتے ہیں کہ جس کو مؤنث پڑھنا واجب ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو نار اور سعیر، عنکبوت، اس کے بارے میں پڑھا تھا، دارن، تو وہ ہے واجب التانیث، مؤنث سماعی واجب التانیث، اور یہ جو ہے یہ جائز التانیث ہے۔ جائز التانیث سے مراد یہ ہے کہ اس کو آپ مذکر بھی پڑھ سکتے ہیں اور مؤنث بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ اس کو آپ مؤنث بھی پڑھ سکتے ہیں اور مذکر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ مذکر اس کو کس طرح پڑھیں گے، مؤنث کس طرح پڑھیں گے، تو آپ اس کو مؤنث اور مذکر نہیں، اس کو اسی طرح ہی پڑھنا ہے، طریق، حال، سبیل، روح، بلد، اصبع، نفس، سوق۔ لیکن اس کے لیے جتنی بھی صیغے استعمال ہو، یا اس کے لیے اسم اشارہ استعمال ہو، اس کے لیے اسماء موصول استعمال ہو، اس کے لیے ضمائر استعمال ہو، تو وہ جو ہے وہ مؤنث ہی استعمال ہوں گے۔ مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لیے مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ حاضی طریقن، حاضی طریقن، یہ بھی کہہ سکتے ہیں طریقن، اور حاذا طریقن بھی کہہ سکتے ہیں، حاذا طریقن، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ طریقن جیدن یا طریقن واسع، اور واسعۃن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ طریق واسع پڑھیں یا طریق واسعۃ پڑھیں، یعنی اس کی جو صفت ہے وہ آپ مؤنث لائے۔ اور حاذہ طریق یا حاذا طریق دونوں پڑھ سکتے ہیں، حاذا طریق اور حاذہ طریق، یعنی آپ اس کو مذکر اور مؤنث کے دونوں اسم اشارہ کے لیے، اس کے لیے یا اس کے لیے اسم موصول استعمال کر دے تو التی بھی، الطریق التی یا الطریق الذی، اس موصول بھی آپ اس کے لیے واحد مؤنث یا واحد مذکر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم اس کو مؤنث، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وسعت الطریق، وسعت الطریق، یا توسعت الطریق یا توسع الطریق، یعنی اس کے لیے فعل جو ہے اور ضمیر جو ہے یا صیغہ جو ہے وہ آپ مؤنث کے اور مذکر دونوں کی استعمال کر سکتے ہیں۔ طریق کو طریق ہی پڑھیں گے، طریق کو یہ نہیں پڑھیں گے کہ طریقتن پڑھ لے یا طریق۔ مؤنث استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے لیے اسم موصول لائے، یا اس کے لیے اسم اشارہ ذکر کر دیں، یا اس کے لیے ضمیر آپ لائے، یا اس کے لیے آپ کوئی فعل ذکر کر دیں، تو وہ سارے اس کے لیے مؤنث کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور مذکر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح حال حاذا سبیل، قل حاذا سبیل یا قل حاذہ سبیل، دونوں طرح آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دونوں طرح عرب سے ہم نے سنے ہیں کہ وہ سبیل کو مذکر بھی استعمال کرتے ہیں اور مؤنث بھی استعمال کرتے ہیں، یا السبیل التی، السبیل التی یا السبیل الذی، السبیل الذی، السبیل التی، یا سبیل کی جو صفت ہے سبیل حسنۃ اور سبیل حسن۔ روح ہے تو روح کو بھی
من هذه الروح، هذه الروح، اور هذا روح اور هذه روح. اس طرح آپ سب کے ساتھ اس طرح مؤنث کے صیغے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے مؤنث کے صیغے میں یعنی اس لفظ میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ طریقن بھی کہہ سکتے ہیں، طریقتن بھی کہہ سکتے ہیں، سبیل بھی کہہ سکتے ہیں، سبیلتن بھی کہہ سکتے ہیں، روح بھی کہہ سکتے ہیں، روحتن بھی. اس طرح نہیں، لفظ یہی رہے گا، لیکن اس کے لیے صیغے جو ہے وہ آپ مؤنث کے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی جب آپ اس کو مؤنث پڑھیں گے تو اس کے لیے جتنے اسماء موصولہ ہے، اسماء اشارات ہے، یا اس کے لیے جتنے ضمائر ہے، جتنی صیغے آپ استعمال کرتے ہیں وہ مؤنث کے استعمال کریں گے. اور اگر اس کو آپ مذکر استعمال کرتے ہیں تو اس کی جتنی صیغے ہیں، جتنی اسماء موصولہ میں سے ہو یا اسماء اشارات میں جتنی بھی ہو، آپ اس کے لیے مؤنث مذکر کی ہی استعمال کریں گے. تو بلد، ھذا بلد، ھذہ بلد، البلد الذی، البلد التی، بلد حسن، بلد واسعۃ، بلد واسع، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. سوق، ھذہ سوق، ھذا سوق. اس طرح نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایھا النفس، یا ایتھا النفس. تو دونوں طرح اس کے لیے آپ اس کو مذکر اور مؤنث دونوں بھی استعمال کر سکتے ہیں. ھذا اصبع، ھذہ اصبع، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو پچھلے سبق میں پڑھ چکے، وہ واجب التانیث ہے، اس کو مؤنث پڑھنا واجب ہے. اور یہ جو ہے یہ جائز التانیث ہے کہ اس کا مؤنث پڑھنا جائز ہے. اور جائز التانیث سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو مؤنث بھی پڑھ سکتے ہیں اور مذکر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی دونوں طرح آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یعنی اس کے لیے جتنے صیغے استعمال کرتے ہیں، اسماء موصولہ استعمال کرتے ہیں، اسماء اشارات استعمال کرتے ہیں، یا اس کے لیے جتنے ضمائر استعمال کرتے ہیں، تو یہ کی ضمیر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے وہ کی ضمیر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اللتی اس موصول بھی استعمال کر سکتے ہیں، الذی بھی استعمال کر سکتے ہیں، ھذا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ھذہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تلک بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ذالک بھی استعمال کر سکتے ہیں. دونوں یعنی جائز التانیث سے یہ ہے کہ اس کا مؤنث پڑھنا بھی جائز ہے اور مذکر پڑھنا بھی جائز ہے. تو یہ وہی قسم ہے جو آپ مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اسماء کے ساتھ تاء مدورہ ہوتی ہیں. اس کو ہم نے پڑھا تھا مؤنث لفظی. پچھلے سبق میں ہم نے مؤنث لفظی کے میں پڑھا تھا مؤنث لفظی کہ لفظی مؤنث ہے لیکن معنن یہ مؤنث نہیں ہے بلکہ مذکر ہے. مثلا خلیفہ، تو خلیفہ کا لفظ جو ہے یہ مذکر ہے اگرچہ اس میں تاء مدورہ ہے. علامہ کا لفظ مذکر ہے اگرچہ اس کے ساتھ تاء مدورہ ہے. اسامہ کا لفظ مؤنث مذکر ہے اگرچہ اس کے ساتھ تاء مدورہ ہے. داعیۃ، یہ اگرچہ اس میں تاء مدور لیکن یہ مذکر ہے. اور معاویۃ، یہ مذکر ہے اگرچہ اس میں تاء مدورہ ہے. طلحۃ، پچھلے سبق میں ہم نے جو مثال دیا تھا وہ طلحۃ، یہ اگرچہ لفظاً تاء مدورہ کی وجہ سے مؤنث لگ رہا ہے لیکن یہ صرف مؤنث لفظی ہے، معنوی اعتبار سے یہ مذکر ہے، اس لیے کہ یہ مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جس طرح حائض اور حامل جو ہے وہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس طرح خلیفہ، علامہ، اسامہ، معاویہ، طلحہ یہ مردوں کے لیے استعمال ہے. اور وہاں پر بھی زینب کا نام جو ہے اس میں علامت تانیث کوئی نہیں تھی لیکن وہ معنوی جو ہے مذکر ہے، معنوی مؤنث ہے، یعنی عورتوں کے لیے استعمال ہے، تو وہاں پر وہ مؤنث ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ، تیسرا قاعدہ ہم یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے آخر میں تاء مدورہ ہو، تاء مدورہ ہو، جو بھی نام ہو اس کے آخر میں تاء مدورہ ہو. مثلا واسعہ، سمیٖنۃ، جتنی بھی ہے اور اس کے آخر میں تاء مدورہ ہو، اس پر جب ہم وقف کرتے ہیں، وقف یعنی اس پر ہم رک جاتے ہیں. مثلا یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ عائشہ، تو اس تاء مدورہ کو ہم ہا سے بدل دیں گے اور ہم پڑھیں گے عائشہ. اگر ہم رکیں گے نہیں، اگر آگے اس کے ساتھ پڑھنا ہے تو ہم عائشہ تو اس طرح پڑھیں گے، یا قائمۃ پڑھیں گے، یا واسعۃ پڑھیں گے، یا سمینۃ پڑھیں گے. لیکن جب وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم اس کو پڑھیں گے عائشہ، قائمہ، واسعہ اور سمینہ. تو یہاں پر ہم نے آج 3 چیزوں کے بارے میں پڑھ لیا. ایک یہ
کہ وہ اسما جس کو ہم مذکر بھی پڑھ سکتے ہیں اور مؤنث بھی پڑھ سکتے ہیں. اور مؤنث اور مذکر پڑھنے کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے لیے اس کو اسی طرح پڑھیں گے سبیل، روح، اصبع، بلد، سوق، نفس، حال، طریق. لیکن اس کو مؤنث پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہم اسماء موصولہ، اسماء اشارات، ضمائر اور صیغے جتنی بھی استعمال ہو وہ اس کے لیے مؤنث کی استعمال بھی کر سکتے ہیں اور مذکر کی بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اس کو مؤنث پڑھنا یہ ہے کہ اس کے لیے وہ صیغے سارے مؤنث کی استعمال ہوں، اور اس کا مذکر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے سارے صیغے مذکر کے استعمال ہوں. اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حاذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حاذی مؤنث کے لیے. تو ہم دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. حاذا طریق تو یہ ہم نے مذکر پڑھا، حاذی طریق تو یہ ہم نے مؤنث پڑھا. الطریق اللتی تو یہ ہم نے مؤنث پڑھا. الطریق الذی تو یہ مذکر پڑھا. یہاں پر صفت الطریق واسعۃ ہم نے مؤنث پڑھا. الطریق واسع ہم نے مذکر پڑھا. تو پہلا ہم نے یہ پڑھ لیا اس میں. دوسری بات ہم نے یہ کہ مؤنثی لفظی کے بارے میں کہ لفظی مؤنث ہو، یعنی اس میں تاء مدورہ ہو، لیکن یہ استعمال ہو کس کے لیے؟ مذکر کے لیے استعمال ہو. تو یہ معنن اگرچہ لفظاً اگرچہ مؤنث ہے لیکن معنن مذکر ہے. قاعدہ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر کسی اسم کے ساتھ تاء مدورہ ہو، تاء مدورہ سے مراد گولتا ہے. گولتا یہ ہے کہ یہ حالت وقف میں ہا سے بدل جائے. تو حالت وقف میں اس تا کو، یہ تا جو ہے قائمت، عائشۃ، واسعۃ، سمینۃ، اس کو ہا پڑھا جاتا ہے. ہا کس طرح پڑھیں گے؟ عائشہ، عائشۃ، وہ حالت وقف میں پڑھیں گے عائشہ. قائمۃ حالت وقف میں پڑھیں گے قائمہ. واسعۃ حالت وقف میں پڑھیں گے واسعہ. سمینۃ حالت وقف میں پڑھیں گے سمینہ. تو یہ ہے آج کا ہمارا لسان القرآن کا 14 نمبر سبق، اور مؤنث اور مذکر اور مؤنث کے بارے میں ہے. اور وہ اسما جو مؤنث اور مذکر دونوں پڑھ سکتے ہیں، وہ اسما جو لفظاً اگرچہ مؤنث ہے لیکن مستعمل مذکر کے لیے ہے تو یہ مذکر ہے. اور وہ تاء مدورہ جو آخر میں ہو تو اس کو ہم حالت وقف میں ہا ہی پڑھیں گے. مثلا عائشہ تو عائشہ. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.